خیبر اور بنو میں آپریشن کے دوران شہید کیپٹن محمد زہیب الدین اور سپاہی افتخار حسین کی نماز جنازہ پشاور اور بنو گیرزن میں ادا کر دی گئی۔ دونوں کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں کیپٹن محمد زہیب الدین شہید کی نماز جنازہ میں شرکت، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا شہید کیپٹن زہیب نے انتہائی بہادری سے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، پوری قوم کو شہید کیپٹن پر فخر ہے۔ کیپٹن زہیب الدین نے 30 نومبر کو شگئی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن کے نتیجے میں 3 خوارج کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کیا گیا۔ سپاہی افتخار حسین نے بنو کے علاقے بکاخیل میں بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن کے دوران 5 خوارج مارے گئے تھے۔ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں رپوش ہیں۔ گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپہ مارنا مناسب نہیں لگتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر مراد سعید نے لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا اور وہ خود بھی پرتشدد احتجاج میں شریک تھا۔ سیاسی ناکامی اور احتجاج سے فرار پر پردہ ڈالنے کے لیے اموات کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پمز اور پولی کلینک کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا پر جتنے بھی آرٹیکل لکھوا لیں ان کا جواب دیں گے۔ اموات کا پروپیگنڈا ان کے گلے پڑے گا۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والوں نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اسلحہ اور گرینیڈ استعمال کیے، درختوں کو آگ لگائی، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج میں مراد سعید بھی شریک تھے۔ 1500 تربیت یافتہ شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے۔ وزارت داخلہ نے بتا دیا۔ اعلامیے میں کہا پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ گروہ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ رینجرز اور پولیس نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے دوران پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ مظاہرین نے اسلحے کے ساتھ غلیلیں، کیلوں والی لاٹھیاں، سٹن گرینیڈ اور آنسو گیس کے شیل بھی استعمال کیے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ پاک فوج کو آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت اہم تنصیبات اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ فوج فسادات روکنے پر تعینات نہیں تھی۔ مراد سعید اگر اسلام آباد آئے تھے تو انہیں گرفتار کر لیتے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس آ کر دیکھ لیں کہ مراد سعید موجود ہیں یا نہیں۔ اگر مراد سعید کسی کو وہاں نظر آ جائیں تو عطا تارڑ سے کہیں کہ انہیں لے جائیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے مگر ان پر فائرنگ کی گئی۔ اگر کارکنوں کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا تو پولیس والے بھی زخمی ہوتے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جیل میں زہریلی گیس سے بانی پی ٹی آئی کا ذہنی توازن خراب ہونے کی تردید شیخ وقاص اکرم نے کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سنجانی میں احتجاج کی تجویز مان لی تھی مگر احتجاج میں موجود قیادت کا اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کرم کی صورتحال پر بیرسٹر سیف نے کہا کہ وہاں 2 گروپس میں سیز فائر کرا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ہفتے کو کوہاٹ گئے۔ اتوار کو بھی انہوں نے ایک قبائلی وفد سے ملاقات کی۔ بانی چیئرمین نے تو کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں۔ احتجاج کا اعلان علیمہ خان کے بجائے بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ علی محمد خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جب بانی چیئرمین نے سنجانی جانے کا کہا تھا تو پھر ڈی چوک کس کے کہنے پر گئے؟ گنڈا پور بھی سنجانی میں بیٹھنے پر متفق تھے تو چیئرمین اور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کو سنجانی جانے میں بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا بانی چیئرمین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہ بات بیرسٹر گوہر کے کہنے سے بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہوئی، ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا۔ بشرا بی بی سمیت کسی کو حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دے۔ علی محمد خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بانی چیئرمین سے بھی شکایت کی کہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے۔
پانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں انٹرنیٹ صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا اور وصول کرنا دشوار۔ وائی فائی ہو یا موبائل ڈیٹا سروس، کسی بھی صورت انٹرنیٹ کا استعمال ذہنی کوفت کا سبب بننے لگا۔ گھروں سے کام کرنے والے ہوں یا فری لانسرز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ افراد ہوں یا آن لائن کلاسز لینے والے طالب علم، انٹرنیٹ میں خلل کے باعث سب ہی شدید پریشان۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے پاکستانی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق سست انٹرنیٹ سے ملکی معیشت اور جی ڈی پی پر منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا عمومی طور پر ٹیلی کام سیکٹر کا منافع 3 ارب روپے یومیہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیلی کام سیکٹر کا 60 سے 70% یومیہ منافع 3G اور 4G نیٹ ورک سے جڑا ہے۔ وی پی این کی بندش کا خطرہ فی الحال ٹل گیا، حکومت کا رجسٹریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا کہ وی پی این کی ایکٹیویشن اور استعمال کا عمل مزید ہموار کرنے کا کام جاری ہے۔ وی پی این کی ایکٹیویشن کے عمل تک صورتحال جوں کی توں رہے گی۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائبر سیکیورٹی ملک کی ضرورت ہے۔ روزانہ لاکھوں سائبر حملے ہوتے ہیں۔ فائر وال کو بلا وجہ ہوا بنایا گیا ہے۔ حکومت نے لینڈ لائن براڈ بینڈ انٹرنیٹ پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ ڈیٹا بھی چل رہا ہے۔ آڈیوز اور تصاویر بھیجنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ عارضی ہیں، جلد دور ہو جائیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ 1 سے 2 روز میں ہونے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ووٹنگ کے مرحلے سے پہلے ہی حل ہونے کی امید۔ ذرائع کے مطابق نئے فارمولے کے تحت بھارت دبئی میں میچز کھیلے گا۔ فارمولے کا نام ہائیبرڈ نہیں ہوگا بلکہ اسے کوئی اور نام دیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہونے والا فارمولہ 3 سال تک نافذ رہے گا۔ نئے فارمولے سے بھارتی بورڈ کو آگاہ کرنا ہے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ پی سی بی، آئی سی سی اور بھارتی بورڈ نئے فارمولے پر متفق ہوئے تو بورڈ میٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تمام بورڈ ممبرز کو فارمولے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ جو بھی فارمولہ بنے گا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کرنے والے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ نے 3 سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ آئی سی سی کے مطابق ان کے عہدے کی مدت اتوار سے شروع ہو گئی ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد جے شاہ کا کہنا ہے کہ وہ آئی سی سی کا چیئرمین بننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تنظیم کے ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر ان کے شکر گزار ہیں۔ کرکٹ کو دنیا بھر میں شائقین کے لیے مزید دلچسپ اور جامع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ T20 سیریز میں پاکستان کا زمبابوے کے خلاف شاندار آغاز۔ پہلے میچ میں ہوم ٹیم کو 57 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹرز نے 4 وکٹ پر 165 رنز کا مجموعہ سجایا۔ طیب طاہر اور عثمان کے 39 رنز، سائم ایوب 24 اور عرفان خان 27 رنز کے ساتھ نمایاں۔ پھر پاکستانی بولرز نے کمال دکھایا، حریف ٹیم کو 108 رنز پر پویلین پہنچایا۔ سفیان مقیم، ابرار احمد کیے 3 شکار۔ حارث رؤف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو کھیلا جائے گا۔ جیو سپر سیریز کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جیل ذرائع نے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے منتقل کیے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا روزانہ طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول نارمل ہے۔ وہ روزانہ 2 بار ورزش کرتے ہیں۔ ان کی صحت اور کھانے کا خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات حاصل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے معمول کے سیل میں موجود ہے۔ ان کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جہاں وہ 2 دسمبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ میاں کے تھانہ چاپری پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ترجمان پولیس کے مطابق 20 سے زائد دہشت گردوں نے جدید اسلحے کے ساتھ اچانک حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز اور دستی بموں کا استعمال کیا۔ پولیس کی بروقت جوابی کارروائی میں 2 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔
علاقے کی ناکہ بندی کے دوران مزید 2 خارجی دہشت گردوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ تھانے پر حملہ کرنے والے باقی دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ریائی خان میں چند گھنٹوں کے دوران نامعلوم ملزمان کے پولیس پر 2 حملے، 1 پولیس اہلکار شہید، 3 اہلکار زخمی۔ ایک حملہ درابن چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ ملزمان 1 گھنٹہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے 1 اہلکار زخمی۔ ریائی خان کی تحصیل پہاڑپور میں پولیس موبائل پر فائرنگ میں 1 ASI شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع کرم میں قبائل کے درمیان 11ویں روز بھی جھڑپیں جاری، مزید 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ حالیہ جھڑپوں میں اموات 130 تک پہنچ گئیں، 186 افراد زخمی ہو چکے۔ پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے بند، تیل، اشیاء خورونوش اور ادویات کی شدید قلت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع کرم کے تمام علاقوں میں مخالف قبائل کے درمیان فائر بندی ہو گئی ہے، مورچوں سے مسلح قبائل کو ہٹا دیا گیا، پولیس اور فورسز کے دستے تعینات، راستے کھولنے اور امن معاہدے کے لیے جرگہ ممبران کے ذریعے عمائدین سے بات چیت کی جائے گی۔ کوہاٹ ڈویژن کے عمائدین اور پارلیمنٹیرینز امن معاہدے کے لیے ضلع کرم آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بار بار کنفیوز کر رہی ہے۔ دہشت گردی کی مد میں ہمیں 1% فنڈ جاری نہیں ہوا۔ زم اضلاع کی مد میں وفاق سے 4 کروڑ روپے نہیں ملے۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا، گورنر کا کام APC بلانا نہیں، APC وہ خود بلائیں گے۔ صوبے کے لیے کوئی بلاتا ہے تو جائیں گے، لیکن گورنر اپنی حیثیت میں بات کریں۔ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ CTD نے دہشت گردوں کے خلاف ہزاروں کامیاب کارروائیاں کی۔ کوہاٹ ریجن اور ضلع کرم کی کشیدہ صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی سیاسی قیادت اور رہنماؤں کے ہمراہ گرینڈ جرگہ منعقد کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امن و امان کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر قیام امن کے لیے سب ایک ساتھ ہیں۔ امن و امان کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جرگے سے خطاب میں نون لیگ کے امیر مقام نے کہا کہ مسائل کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ ضلع کرم کے متاثرین کو فوری معاوضہ دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت بھی نقصانات کا ازالہ کرے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک گرینڈ جرگہ ضلع کرم میں ہونا چاہیے۔ قومی وطن پارٹی کے سکندر شیر پاؤ نے کہا کہ دونوں اقوام کا گرینڈ جرگہ جلد بلانا چاہیے۔ کرم میں امن و امان کی بحالی میں تمام سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی بشرا گوہر نے کہا کہ صوبائی حکومت ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی میں اسلامیہ کالج کے قریب ڈکیتی میں مزاحمت پر نوجوان قتل، ملزمان فرار، جاں بحق نوجوان کی 12 روز بعد شادی تھی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں لوٹ مار کے دوران شہریوں کی فائرنگ، 1 مبینہ ڈاکو ہلاک، 1 شخص زخمی۔ پولیس نے زخمی شخص کی شناخت کے لیے حراست میں لے لیا۔ حیدرآباد کے قریب ٹنڈو جام میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ 2 روز قبل پیش آیا تھا۔ لڑکی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ آج دم توڑ گئی۔ والد کے مطابق ان کی بیٹی آرٹسٹ تھی، تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے گئی تھی۔ گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر میں کار نہر میں گر گئی، دلہا اور 1 خاتون جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار میں دلہا دلہن سمیت 5 افراد سوار تھے، 3 خواتین کو بچا لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی لودھرا میں تقریب کے دوران حکومت پر تنقید، کہا JUI پر دباؤ ڈالا گیا کہ ترمیمی بل جس پوزیشن میں ہے اسے ویسا ہی پاس کریں، لیکن ہم نے بل کی 56 شقوں میں سے 34 کٹوا دی۔ بولے 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے وہی کام شروع کیے جس سے ہم روک رہے تھے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پورے ملک میں سڑکوں پر ہوں گے۔ رنگا رنگ پہناوے، ذائقے، ادب اور موسیقی کا تڑکا، صوفیاء کرام کی سرزمین پر محبت، امن اور رواداری کا پیغام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اتوار کو سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ بچوں بڑوں سب کا سندھی ٹوپی، اجرک اور دیدہ زیب ثقافتی لباس پہن کر سندھی ثقافت سے والہانہ محبت کا اظہار۔
सिंध कल्चर डे के मौके पर कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। कराची की दीन मोहम्मद वफाई रोड और कराची प्रेस क्लब के अतराफ भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स। शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक रली और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत खूबसूरत अशिया और टैबलोस पेश किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। कहा, यह दिन वादी मेहरान के भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मजहर है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यौम सकाफत सिंध मुतहर्रिक रिवायात और लाजवाल इक़दार के जश्न का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सिंधी भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, सिंध की अजरक, सिंधी टोपी, दिलकश मौसीकी और शायरी सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिंधी सकाफत अमन, मोहब्बत, रिवायात और यकजहती की सकाफत है। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी। चमन, शिरानी और मुसाखेल में तूफानी बारिश और जालाबारी। जिला दुकी में भी तूफानी बारिश के बाद जालाबारी। बाज़ देही इलाकों में 3 से 4 इंच तक जालाबारी हुई। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल और वादी शकई समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी और बारिश। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकार गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 1 पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयानात जारी कर दिए। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें जरूरी हैं। जो भी 9 मई के हमलों में मुलविस हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं हैं तो उसे रिहा होना चाहिए। जिला कुरम में खूनरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़। तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। PMA बर्री फ़ौज का आला तरबियती इदारा है जो दिफाई क़ुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफा करता है। किसी भी जंग में बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज का बाहमी रब्त और ताउन फ़तह को यकीनी बनाता है। मुश्तरका तरबियत मुसल्लह अफ़वाज में पेशावराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद पैदा करने में मुआविन साबित होगी। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी का बनू में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गवर्नर सिंध की शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। MKM पाकिस्तान का कराची में नवी जमात के नताइज पर अदम एतमाद। तर्जुमान के मुताबिक नवी जमात के नताइज में कामयाबी का इंतहाई कम तनासुब महकमा तालीम सिंध की कारकर्दगी पर सवाल है। हज़ारों तुलबा को गैर हाजिर जाहिर करना सानवी तालीमी बोर्ड में बद इंतजामी को जाहिर करता है। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के इसराइली फौज टैंकों पर रॉकेट हमले। कई इसराइली फौजी हलाक होने की इत्तलात।
یمن سے حوثی گروپ کا وسطی اسرائیل پر ہائپرسونک میزائل داغنے کا دعویٰ، جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس وفد مصر میں موجود، اسرائیلی صدر کی جنگ بندی بات چیت جاری ہونے کی تصدیق، پوپ فرانسس نے لبنان کی طرح غزہ میں بھی جلد جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ شام میں حلب اور ادلب صوبوں کے کئی علاقوں پر شامی صدر کے مخالف باغیوں کا قبضہ، حلب میں نصب شامی صدر بشار الاسد کے بھائی کا مجسمہ گرا دیا گیا، روسی اور شامی فضائیہ کے باغیوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، شامی فوج کی باغیوں کے خلاف پیش قدمی جاری، صدر بشار الاسد کا دہشت گردی کو پوری قوت سے شکست دینے کے عزم کا اظہار، دمشق پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صدر بشار الاسد سے ملاقات، ایران کی حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا، گرین شرٹس نے سیمی فائنل میں نیپال کو آؤٹ کلاس کر دیا، 95 رنز کا ہدف کسی نقصان کے بغیر چھٹے اوور میں حاصل کر لیا، کامران اختر نے 63 اور بابر علی نے 32 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 6 رن سے ہرا دیا، میگا ایونٹ کا فائنل منگل کو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ معروف اداکار حماد شعیب نے بھی شادی کے لیے دل کا رشتہ ایپ کو جوائن کر لیا، کہا وہ اپنے لیے ایک ہم سفر کی تلاش میں ہیں، آپ بھی دل کا رشتہ ایپ جوائن کر کے حماد کو رشتے کی درخواست بھیج سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے 53ویں قومی دن کی مناسبت سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تقریب کا انعقاد، ڈانسنگ فاؤنٹین شو میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے، قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیسی کی خصوصی شرکت، مختلف قونصل خانوں کے مندوبین سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں جاری، کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک جاری رہے گی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ادب و فن سے وابستہ شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔